اولیاء کرام پر جب وہ بھونکنے لگتا ہے، قرآن بڑی پھر تگ و دو سے بڑی مد و شد کے ساتھ پڑھتا ہے. میں اسی لیے پہلے اس کا جو ہے نا وہ پیش کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی سر کی طرف بھی آنا ہے. اب سمجھو قرآن سوے تو بھائی وہ بھائی رب کا قرآن 17واں پارہ تمہارے سامنے قرآن پڑھنے لگاؤں، سیدھے ہاتھ میں لے کے جناب والا قرآن پاک 17واں پارہ سورہ حج پڑھنے لگاؤں. یہ بریلویوں کو تو قرآن پاک بھی پڑھنے نہیں آتا، یہ تو اشعار پہ جھومنے والی قوم ہے. جب ان کے سامنے حضور غوث اعظم کا نام آ جائے بڑا جھومتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھا جائے وہ کہتا ہے جناب والا 17واں پارہ سورہ حج کہ ان الذین تدعون من دون اللہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا. جنہیں تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جنہیں تم اپنا معبود مانتے ہو، جن کو تم اپنی ہیلپ کے لیے بلاتے ہو، تم کہتے ہو المدد یا غوث اعظم. رب کا قرآن کہہ رہا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کو پوجتا ہے، کسی غیر کو مدد کے لیے پکارتا ہے، لن يخلقوا ذبابا. یہ ہرگز مکھی بھی نہیں بنا سکتے. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. یہ تمہارا غوث بھی جمع ہو جائے، حضور داتا علی حجویری بھی جمع ہو جائے، خواجہ معین الدین چشتی حجویری جمع ہو جائے، تم اپنے سپی کا جناب آخد بابا بھی ملا لو، تم اپنے جناب والا سپی کا بزرگ حاجی حنبل بابا بھی ملا لو. رب کا قرآن یہ کہتا ہے والا وجتمعوا، یہ سارے پیر کٹھے ہو جائے، یہ سارے جناب والا اولیاء کٹھے ہو جائے، لن يخلقوا ذبابا. یہ تو جناب والا ہرگز مکھی بھی نہیں بنا سکتے. ارے مکھی تو بنانا دور کی بات ہے. رب کا قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. اگر مکھی ان کے جسموں میں سے کوئی چیز سلب کر لے، یہ تو جناب والا اس سلب کی ہوئی چیز کو واپس بھی نہیں لے سکتے. پھر قرآن کہتا ہے وَضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اب سیدھا سادہ سنی سن کے سے پڑھیں تھی لاڈو قرآن میں دل کیا لا حبیبی صاحب تو کی سمجھ نہ آئی. یہ قرآن 17واں پارہ سورہ حج آیت نمبر 83 رب کا قرآن کہہ رہا ہے. لیکن یارو یہ جو قرآن کے نام پہ دھوکہ دینے والی قوم ہے، ذرا دیکھیے گا کہ وہ سورہ توبہ آیت نمبر 116 وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور پھر یہ جو آیت مبارکہ اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس میں بھی من دون اللہ کا معنی ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن کے اندر دو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، دو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں. ایک ہے من دون اللہ اور ایک ہے اولیاء اللہ. یہ وہ فرق نہیں بیان کرتے، ہم بتا رہے ہیں کہ من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتے، اولیاء اللہ اللہ کی عطا سے سب کچھ کر سکتے ہیں.